الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا کہ خوف رکھنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں اور تین ہی چیزیں ایسی ہیں جو اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ نجات دلانے والی تین چیزیں کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن کے اندر تقوی اختیار کیا جائے، یعنی انسانی زندگی کے چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں، مثلا جیسے نماز با جماعت ہے تو یہ اس کا ظاہری عمل ہے، جماعت کی شکل میں بہت سے افراد شریک ہوتے ہیں، مسجد کا اجتماع ہے، جمعے کی نماز ہے، یعنی اجتماعی معاملات جہاں میں لوگ اجتماعی شکل میں عبادت کرتے ہوں، اعمال صالحہ کرتے ہوں تو وہاں پہ ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور باطنی اعمال سے مراد آپ یوں سمجھیں کہ روزہ ہے تو اس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو پوری طرح سے اس کے روزے سے باخبر ہو۔ ظاہری طور پہ انسان بے شک کہتا پھرے کہ میں روزے دار ہوں، لیکن اگر بند کمرے میں چھپ کر کے وہ کچھ کھا پی لے تو سوائے خدا کی ذات کے اسے دیکھنے اور جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جو نجات دلانے والی ہے وہ ہے ظاہر و باطن میں تقوی اختیار کرنا، یعنی کوئی بھی عمل اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو وہ محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو نجات کا ذریعہ ہے کہ ہر حال میں چاہے حالات موافق ہو یا مخالف ہو کلمہ حق کو بلند کرنا۔ اس کی تفسیر اور وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے فرمان میں موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر، کہ کلمہ حق کو بلند کرنا ظالم بادشاہ کے سامنے یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یعنی اب جب انسان کو پتہ ہے کہ میں نے اگر حق بات کہی تو مجھے حکومت وقت کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس موقع کے اوپر حق کا اظہار بھی لازم ہو، تو اس حالت میں جب وہ حق کا اظہار کرے گا اور اس کے اوپر پھر استقامت اختیار کرے گا
تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب قرآن کے متعلق معتزلہ کے ساتھ ان کا اختلاف چلا کہ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، تو ان حالات میں انہیں بڑے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ وقت بھی اسی گروہ میں سے تھا اور اس کی طرف سے بہت زیادہ ظلم و ستم کا انہیں سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تو 25 لاکھ افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی، اور اسلامی تاریخ کے اندر آج تک کوئی اتنا بڑا جنازہ پیش نہیں کر سکا۔ یعنی انہوں نے اپنے مخالف حالات کے باوجود کلمہ حق کو بلند کیا، حق بات کا اقرار اور اعلان کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں عظیم مرتبے کے اوپر فیض کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی نجات کا دوسرا ذریعہ حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، حق بات کا اظہار کرنا ہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ فقر اور غنا کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، یعنی انسان کے اوپر زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں، زندگی کے ایام میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کبھی خوشحالی اور کبھی فقر کی زندگی انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی اختیار کرے۔ زیادہ مال و دولت آ جانے کی وجہ سے فضول خرچی میں مبتلا نہ ہو، اور مال کی کمی کی وجہ سے بخل کا شکار نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اسے مناسب طریقے کے ساتھ اپنے استعمال میں لائے، تو اس کا یہ عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ 3 چیزیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر ان کے اوپر انسان عمل کرتا ہے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب 3 چیزیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر وہ 3 چیزیں انسانی زندگی کے اندر ہوں تو وہ اس کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اتباع ہوا، یعنی جو انسان کے جی میں آیا اسے کر گزرا، اس کے نفع نقصان کو نہ سوچا، اس کے اندر جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے پہلو کو نہ دیکھا، بس دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور فوراً اس پہ عمل کر لیا، تو یہ انسانی زندگی میں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑی ناکامی کا سبب ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مال و دولت تو عطا کیا ہے، لیکن وہ خرچ کرنے کے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے۔ یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اسے خرچ کرنا پسند نہیں، بلکہ وہ اسے سمیٹ کر کے رکھتا ہے، ضرورت مندوں کو اور حاجت مندوں کو وہ دیتا نہیں ہے۔ ایسے بخیل کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کا بخل جو ہے اسے لے ڈوبے گا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یعنی ہر وقت وہ اپنی تعریف میں اور اپنی اچھائیوں کو بیان کرنے میں لگا رہے اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر اور اچھا سمجھے، یعنی تکبر میں مبتلا ہو، غرور میں مبتلا ہو، تو یہ چیز بھی انسان کی ناکامی کے لیے اور اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کے اندر رہنے کا در حقیقت ایک ضابطہ بتایا ہے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر رہے تو کون سے ایسے اعمال ہیں
کہ جنہیں وہ اپنی عملی زندگی میں لے کر کے آئے گا تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن سے اسے عملی زندگی میں دور رہنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔